آج کا ہمارا موضوع عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کہ کس شخص کے اوپر شرعاً قربانی واجب ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت اگر مالک نصاب ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو مالک نصاب کے اندر چار چیزیں آتی ہیں۔ ان چار چیزوں میں سے سب سے پہلی بات کہ اگر اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب عموماً ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہوتی، اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو پھر اتنی ہی رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو بھی قربانی واجب ہے۔ اب اس کی رقم تقریباً اگر آپ گوگل پہ ریسرچ کریں گے تو 1,45,000 کے قریب بنتی ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے، اگر آپ کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا سامان موجود ہے تو اس میں بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی، کوئی بائک ضرورت کے علاوہ کھڑی ہے، وہ فری ہے، آپ کے یوز میں نہیں ہے، یا آپ کا کوئی گھر ہے وہ فری ہے، مطلب آپ کے یوز میں نہیں ہے، تو اسی طرح کی اور جو چیزیں ہیں جو فری آپ کے یوز میں نہیں ہیں وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان کہلائیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے اور ان کی رقم دیکھیں گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم بنتی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس تجارت کا مال اتنا موجود ہے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے تو اس پر بھی، اس صورت میں بھی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ اپنا تھوڑا سا حساب کتاب کریں، آپ کی دکان، آپ کی فیکٹری کے اندر کتنا مال، کتنا سامان موجود ہے اس کا کر لیں، آپ کے پاس رقم کتنی موجود ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ دیکھیں گھر میں کون سی چیزیں فالتو ہیں، اگر سب ملا کے تقریباً 1,45,000 کے قریب رقم بن گئی تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضہ اتنا ہے کہ قرضے کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم رقم بچتی ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو قرضہ نکال کے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، اب اسی طرح ایک زکوٰۃ کا بھی نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے جو شرائط ہیں ان میں بیسک دو طرح کا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے، جس مال کو آپ دیکھیں گے وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال۔ اور قربانی کے اندر مال نامی ہونا شرط نہیں۔ زکوٰۃ کے اندر آپ کے اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، حالانکہ قربانی میں 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ تو وقت سے مراد 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں کے اندر اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنا مال تجارت یا اتنا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان پایا گیا اور وہ قرض نکال کے ہوا تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، آپ کو قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال تجارت تو موجود ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا سامان تو موجود ہے لیکن رقم نہیں ہے، اب چونکہ جانور تو رقم سے آئے گا، سامان سے یا مال تجارت سے آئے گا تو نہیں، لیکن اس بندے کے اوپر چونکہ قربانی واجب ہو چکی تو اب ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے اور قرض لے کر قربانی کرے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، ابھی چونکہ دن باقی ہیں، اپنے حساب کتاب کیجئے، اپنے سامان کا، اپنے پیسوں کا، جو بھی معاملات ان کا حساب کتاب کیجئے، اور اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو ضرور خوش دلی کے ساتھ اپنے اس فریضے کو سر انجام دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانیاں کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔